چند دن کا کھیل باقی ہے اور اس کے بعد نیا کھیل شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ دونوں فریقین نے اپنی تیاریاں مکمل کی کر لی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف، متحدہ اپوزیشن، تحریک تحفظ آئین پاکستان، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل اور یہ سب مل کر، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا جو ہیں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں، اور اب وکلا تنظیمیں، وکلا آرگنائزیشنز، ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز، انہوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں بہت اچھے اجتماعات ہو رہے ہیں اور ہاتھ پاؤں اس قدر پھولے ہوئے ہیں کہ پولیس گردی سندھ میں بھی ہو رہی ہے، پولیس گردی پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، اور وکلا کو کنونشن کرنے کے لیے ہائی کورٹ بارز کے اندر بار رومز میں بھی جگہ نہیں دی جا رہی، بجلیاں بند کر دی جاتی ہیں، پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اور گرفتاریاں بھی کر دی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ، اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ عدلیہ کی جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، وہ عدلیہ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، انتظامیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیکن اب پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ بار رومز کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہاں پہ جو مخالف رائے رکھنے والے وکلا ہیں، وکلا ایکشن کمیٹی ہے، اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف، 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف، جمہوریت کے خلاف جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ان سارے معاملات میں وہ کنونشن کرنا چاہتے ہیں، اور وکلا جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تحریک چلانا چاہتے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، لیکن ان کو کچلنے کے لیے اب خود سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ شامل ہو چکی ہے، کیونکہ ایک خبر آئی ہے کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کا ڈرافٹ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو دکھانے کی کوشش کی حکومت نے، اور حکومت کی طرف سے کہا گیا اس کا جائزہ لے لیں۔ تو یحییٰ خان آفریدی صاحب نے کہا کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، پارلیمنٹ ہاؤس بااختیار ہے، اس لیے مجھے یہ ترامیم مت دکھائیں۔ تو وہ ترامیم یحییٰ آفریدی صاحب نے نہیں دیکھی، اور اس طریقے سے جب فل کورٹ میٹنگ ہوئی تو فل کورٹ میٹنگ میں سارے کا سارا جو ہے قضیہ کھل گیا، اور وہاں پہ یحییٰ خان آفریدی صاحب کے پاس کوئی نہیں تھا، کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اور آنریبل ججز نے جب یہ کہا کہ اس پہ ہمیں کنسرن شو کرنے چاہیے، تو وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب نے بات نہیں مانی، اور ان کے ساتھ جو ججز تھے انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ تو اب یہ عقدہ کھلا ہے۔ حسنات ملک صاحب نے انہوں نے یہ خبر ڈسکلوز کر دی ہے کہ جناب یہ واردات ڈالی گئی ہے۔ تو 26ویں غیر آئینی ترمیم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نے کروائی، اور 27ویں یحییٰ آفریدی صاحب شامل ہیں، آن بورڈ تھے ترمیم سے پہلے۔ تو جب معاملہ یہ ہو تو پھر کسی اور میر جعفر اور صادق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میر جعفر اور صادق سیاست میں تو سنے تھے، اب عدلیہ میں بھی آ گئے ہیں، اور جس شاخ پہ بیٹھے تھے وہ تناور درخت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور یحییٰ خان آفریدی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا ہے، اور اب پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وجود عملاً ختم ہو چکا ہے، اور انصاف تو بہت دور کی بات ہے، اور یہ سب کچھ کیا گیا صرف اپنے ذاتی عہدوں کے لیے، ذاتی منفعت کے لیے، فائدے کے لیے۔ اسی لیے تناؤ آنے والے دنوں میں بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میئر نیو یارک نے ملاقات کی، ممدانی صاحب نے، وہ گئے وائٹ ہاؤس میں، گفتگو کی، ایک دوسرے پہ تنقید بھی ہوئی، سخت سوالوں کے جوابات بھی دیے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کو پاکستان میں بڑا گلوریفائی کیا گیا کہ جناب یہ دیکھیں کتنا اچھا گیسچر ہے، اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مینڈیٹ چوری کیا اور نہ ہی مینڈیٹ چوری کیا ممدانی نے، کیونکہ دونوں ہی ووٹ کی عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے ہی آئے تھے، اور وہ اپنے ووٹ کی طاقت پہ وہ آئے ہیں۔ کسی نے راستہ نہیں روکا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا راستہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں روکا، دھاندلی نہیں ہوئی، اور میئر نیو یارک کا راستہ نہ ہی پینٹاگون نے روکا، اور نہ ہی CIA نے روکا، اور نہ ہی وائٹ ہاؤس نے روکا، اور اب دونوں جیت کے آ گئے ہیں، تو اس لیے دونوں کام کر رہے ہیں۔ اس کو پاکستان کی سیاست سے منطبق کرنا، مواصلت دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر مفتی منیف صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سین، ہم نے کتنے اچھے مناظر دیکھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ممدانی آپس میں کیسے
گپیں شپیں لگا رہے ہیں. تو ان کی جو تحریر ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، وہ آیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے نمائندوں نے ان کو جوش دلانا چاہا، سوالات کیے، لیکن وہ آپس میں حالات قابو میں رہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کور اپ دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس ہمارے ہاں سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کا گوارا نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور میئر نیو یارک ممدانی اپنے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے. کسی نے رزلٹ تبدیل نہیں کیا، نہ پینٹاگون نے، نہ CIA نے، نہ وائٹ ہاؤس نے، نہ اپوزیشن نے، اور نہ ہی کسی پولیس کا استعمال کیا گیا، نہ ہی پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹ اٹھائے گئے، نہ ہی امیدوار اٹھائے گئے، نہ ہی ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، اور نہ ہی ایوان صدر نے مخالفت کی. تو اس طریقے سے دونوں نے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کیا، ووٹ کو عزت دو کے حقیقی نعرے پر عمل کیا، ٹرمپ نے بھی اور ممدانی نے بھی. تو اس لیے دونوں نے یہ کام کیا. اور اس کو پاکستان کے حالات، تو پاکستان میں تو بھائی فارم 47 کی جعلی سرکار ہے، جعلی ووٹ ہیں، جعلی مینڈیٹ ہے، اور غیر آئینی ترامیم ہیں، چور پارلیمان ہے، غیر آئینی طور پہ ترامیم کی جا رہی ہیں، آئین توڑا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، فاشسٹ ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے مفتی منیب صاحب جو ہے وہ علماء حق بنے، علماء سو مت بنے، کیونکہ علماء سو بنتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جواب دینا ہوگا. پہلے بھی مرید کے قتل عام ہوا تو انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ مساجد اور مدارس جو حکومت نے کنٹرول میں لیے تھے TLP کے، وہ واگزار کروائے. اور پتہ نہیں اب ان کے پاس ہیں یا ان کی ٹیم کے پاس ہیں، کس کے پاس ہیں، یہ وہ خود بتا سکتے ہیں. کہ یعنی کہ بہت چھوٹے فائدے کے لیے انہوں نے ایک بڑے قوس کو نقصان پہنچایا. اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا تیاری کر رہی ہے. 26 نومبر کے حوالے سے تیاری کر رہی ہے، اور دوسرا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنے کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں. کل سہیل آفریدی صاحب نے کچھ گفتگو کی، وہ اسلام آباد میں ہیں اور ہر روز میڈیا پرسن سے، مختلف میڈیا پرسن سے گفتگو کر رہے ہیں، تجزیہ کاروں سے مل رہے ہیں. تو کل انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ DGISPR کی فضول پریس کانفرنس سے ہم ڈر جائیں گے تو یہ لوگ دماغ سے بونے ہیں. اور اگر وادی تیرہ میں منشیات کی سرپرستی سیاسی لوگ کر رہے ہیں تو غیر قانونی سگریٹ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ ایرانی تیل کی سمگلنگ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ غیر ملکی اسلحے کی سمگلنگ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ یہ بھی ذرا انہوں نے کہا کہ ہمیں بتا دیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مرید کے میں لوگوں کو شہید کر کے سمجھتے ہیں کہ PTI والے ڈر جائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں جب بھی احتجاج کی کال دوں گا پہلے سے زیادہ لوگ نکلیں گے. اور KPK میں خود ساختہ دہشت گردی ہے. TTP کو کس نے بسایا؟ ایک آتا ہے اور ایک پرائی جنگ کے بارے میں کہتا ہے یہ ہماری جنگ ہے اور اس میں کود پڑتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، انہیں واپس بسایا جائے. اور بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اور بند کمرے میں کیے گئے فیصلے ہم پر مسلط کیے گئے تو ہم بھرپور جواب دیں گے. ہماری بات انہیں سننا پڑے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے وہ دہشت گرد پالیسیز پر تنقید کرنا میرا حق ہے، اور ہم بند کمروں کی پالیسیز کے خلاف ہیں. علاقے کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. دہشت گردی نے خیبر پختونخوا کے ہر شعبے کو متاثر کیا اور دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پالیسی بنائیں. پھر انہوں نے کہا کہ سمگلنگ کا سوال جب ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ سگریٹ کہاں سے سمگل ہوتا ہے، گاڑیاں کہاں سے سمگل ہوتی ہیں، اور ایران کے بارڈر سے تیل کیسے سمگل ہوتا ہے اور کون کرتا ہے، اور بارڈر پر جو افسران موجود ہیں، تعینات ہوتے ہیں، ان کے اثاثے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ کیوں نہیں پبلک کیے جاتے، پوچھیں تو صحیح انہوں نے کتنا کمایا اور کہاں سے کمایا. پھر ایک اور بات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے واضح طور پر کہا کہ ہم بالکل تیاریاں کر رہے ہیں اور بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ بے اختیار لوگوں سے مذاکرات کا کیا فائدہ،
اور جو صاحب اختیار ہیں وہ بلائیں گے تو ہم پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں۔ باقی کٹ پتلی نظام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ ان کے پاس جب کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بار احتجاج کے دوران نہ ہی کوئی چائے پینے کے لیے خیبر پختونخوا ہاؤس آئے گا اور نہ ہی 12 ضلعوں والا راستہ اپنایا جائے گا۔ یعنی علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس بار جو ہمارا احتجاج ہوگا وہ بہت مؤثر ہوگا، اس لیے اب واپسی کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ ہم کچھ اور راستہ اختیار کریں گے۔ پھر انہوں نے ایک بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ تمام جمہوری راستے اختیار کیے گئے لیکن عمران خان سے ملاقات کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا۔ میرے سمیت پوری ٹیم احتجاج کی تیاری کر رہی ہے اور وہ ہماری تیاری مکمل ہے، صرف ایک اشارہ آنا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب جب بھی کوئی اشارہ کریں گے تو معاملہ ہم اس طرف لے کر جائیں گے جہاں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے وہ بدستور گلے لگی ہوئی ہے اور اس وقت متحدہ اپوزیشن اور میڈیا تمام کے تمام اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور کل متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس میں بڑے ویلڈ سوال تھے اور محمد زبیر صاحب نے کہا کہ 2.5 سال پہلے ایس آئی ایف سی بنا تھا اور کہا گیا کہ $100 بلین کی سرمایہ کاری آئے گی، مگر $1 بلین بھی نہیں آیا۔ اب آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پتہ چلا کہ وہاں تو شفافیت بھی نہیں ہے اور بس اپنے من پسند افراد کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔ یہ ایس آئی ایف سی کے بارے میں بھی یہی کچھ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنے معصوم نہیں کہ انہوں نے رپورٹ ریلیز کر دی، بلکہ اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے شرط لگائی تھی کہ اگر رپورٹ ریلیز نہ کی تو دسمبر کی قسط نہیں ملے گی۔ کوئی اور حکومت ہوتی تو زبیر صاحب کہتے ہیں گھر چلے جاتے، لیکن یہ گھر جانے والے نہیں ہیں۔ اور آئی ایم ایف کی رپورٹ میں نیب، کرپشن، ایس آئی ایف سی کی کارکردگی اور شوگر سیکٹر میں سیاسی کنٹرول، آزاد عدلیہ، 26ویں غیر آئینی ترمیم اور 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو ججز بھرتی کیے گئے ہیں ان پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اور اعتراضات، سخت ترین اعتراضات کیے ہیں کہ اسے وہ عدلیہ نہیں کہتے جو کہ آئین میں موجود ہے، انڈیپینڈنٹ عدلیہ۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز رانا صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ شائع ہو۔ اس کے کچھ حصوں کو حکومت پاکستان کی درخواست پر رپورٹ سے ود ہولڈ یا حذف کر دیا گیا ہے اور وہ چیزیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں۔ حکومت میں ایک نقطہ نظر تھا کہ اسے پبلک نہیں ہونا چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے کمٹ کر لیا تھا کہ ہم رپورٹ کو پبلک کریں گے، اور جب کمٹمنٹ ہو گئی اور رپورٹ پبلک نہیں ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے دیا ڈنڈا۔ اور شہباز رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ رپورٹ ہے ہی نہیں، اس کے کافی حصے چھپائے گئے ہیں۔ اور یہ بات صرف شہباز رانا صاحب بھی نہیں بلکہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ اور تجزیہ کار وہ سارے یہ بات کہہ رہے ہیں اور آئی ایم ایف بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ اب آتے ہیں، آج اتوار کا دن ہے اور ضمنی الیکشن ہے۔ لاہور کے ضمنی الیکشن کو میں دھاندلی عروج پر ہے، خیبر پختونخوا پہ، وہاں پہ ان کا بس نہیں چل رہا لیکن وہاں پہ بھی کی جا رہی ہے پری پول ریگنگ جسے کہتے ہیں۔ آج پولنگ ڈے سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور جو اطلاعات ہیں وہ ہے میاں اکرم عثمان گرفتار، یاسر گیلانی گرفتار، دیگر پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما گرفتار، اور ہزاروں کی تعداد میں جو انصاف پبلسٹی میٹیریل تھا وہ بھی واپس نہیں کیا پولیس نے۔ اور حماد صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکم وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ دے رہی ہیں جعلی فارم 47 کی۔ اور پھر یہ کہ 129 حلقہ لاہور کا، اس میں انہوں نے کہا کہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ متعدد پریزائڈنگ افسروں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کل کے ضمنی انتخابات کے لیے ملنے والے انتخابی مواد میں فارم 45 موجود نہیں ہے اور یہ انتخابی عمل ایک سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔
اور یہ محض حسن اتفاق نہیں ہے کہ NA-129 کا جو نون لیگ کا امیدوار ہے وہ لیسکو کا سابق چیئرمین ہے اور پولنگ اسٹیشن کے بے شمار پریزائڈنگ افسر بھی اسی محکمے سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ تو ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ تو معاملہ بڑا کلیئر ہے جی کہ حکومت مکمل طور پر ہو چکی ہے فلاپ، اور اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن کا کہ اس وقت کیا جائے بھرپور احتجاج، اور بھرپور احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وکلاء نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کب میدان میں آتی ہیں، کیونکہ 26 نومبر کو یوم شہدائے جمہوریت منانے کا اعلان کیا گیا ہے، جس دن قتل عام ہوا تھا ڈی چوک ریڈ زون اسلام آباد میں۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔